میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بہت سارے دوست جو نیچے کمنٹ کریں گے کہ بھائی پاکستان میں تو 2 وقت کی روٹی پوری کرنی بہت مشکل ہے، تو آپ یہ کیسے مشورے دے رہے ہیں؟ تو دیکھیں، ہم نظام فطرت کو نہیں بدل سکتے، ہم معاشی قوانین کو نہیں بدل سکتے۔ معاشی قوانین وہاں پہ رہتے ہیں۔ جو شخص ان اصولوں پر عمل کرتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے اور معاشی طور پر خوشحال ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کر پاتا ہے اور اپنی بنیادی اور جائز خواہشات کو بھی پورا کر پاتا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں امجد پرویز صاحب، وہ ایک بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ انسان معاشی طور پر آزاد تب ہوتا ہے جب اپنی کچن کی پرابلم سے باہر آتا ہے۔ اسے یہ نہیں مسئلہ ہوتا کہ بھئی میں نے آٹا، چینی، گھی، دال کیسے پوری کرنی ہے، کیونکہ وہ ان کو پورا کرنے کے قابل ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی خواہشات کو پورا کر پاتا ہے اور معاشی طور پر آزاد ہو جاتا ہے۔ تو معاشی طور پر آزاد ہونے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، تھوڑا سا سوچ بچار کرنی پڑتی ہے، تو یقیناً انسان جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور معاشی طور پر آزاد ہونے کے لیے ایک بڑا ہی پیارا ایک پرنسپل ہے جو آپ کو میں بتانے لگا، اور تقریباً دیکھا جائے تو ملینئرز خرپتی سے لے کر چھوٹے موٹے کاروباری لوگ جو ہیں سبھی اس پرنسپل کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا سمجھتے ہیں یا جانے انجانے میں اس پر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ عام شخص بھی اس کو سمجھ جائے تو وہ بھی معاشی طور پر آزاد ہو جائے گا۔ تو معاشی آزادی کو اگر ہم ایک ٹیبل سے مثال دیں کہ معاشی آزادی جو ہے ایک ٹیبل ہے، تو اس ٹیبل کی 3 ٹانگیں ہیں۔ پہلی ٹانگ جو ہے وہ ہے سیونگ۔ جب تک آپ پیسے کو بچاتے نہیں، جب تک بچت کرنا نہیں سیکھتے، سیونگ کرنا نہیں سیکھتے، آپ کبھی بھی معاشی طور پر آزاد نہیں ہو پاتے، ٹھیک ہے۔ تھوڑی قربانی دینی پڑتی ہے، وقتی طور پر اپنی بہت ساری خواہشات کو مارنا پڑتا ہے، لیکن اگر آپ ایک بار بچت کرنا سیکھ لیتے ہو تو اس کے بعد آپ معاشی طور پر آزاد ہونے کی طرف آپ کا جو سفر ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ روز کا 1 روپیہ بچائیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بات 1 روپے کی نہیں ہے، بات ہے سیونگ کی عادت کی۔ اگر آپ 1 روپیہ روز کا بچاتے ہیں تو مہینے کے 30 روپے بنے، اگلے مہینے آپ 2 روپے بچانے کی عادت کو اپنائیں، تو اس اگلے مہینے آپ کے پاس 90 روپے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس اگلے مہینے اور بڑھاتے جائیں، تو اس طرح آپ جب سال کے آخر میں دیکھو گے تو بہت بڑی رقم بن جائے گی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بہت بڑی رقم، کیونکہ نہ بچاؤ تو زیرو ہے، بچاؤ تو زیرو کے مقابلے میں بہت بڑی رقم ہے۔ آپ ضرور نہیں ہے 1 روپیہ بچائے، مثال کے دے رہا ہوں، آپ 100 روپے بچاتے ہیں، 200 روپے بچاتے ہیں، اپنی مطلب اپنی جیب کے مطابق، لیکن بچانے کی عادت کو جو ہے نا سب سے پہلے اپنائیں۔ تو سیونگ جو ہے وہ معاشی آزادی کا جو ٹیبل ہے اس کی پہلی ٹانگ ہے۔ دوسری ٹانگ جو ہے وہ ہے انویسٹمنٹ۔ اپنے سرمایہ کو، جو اپنی بچت ہے، اس کو کسی ایسی جگہ پر انویسٹ کریں جہاں پر اس سرمایہ کے ڈوبنے کا خطرہ نہ ہو، مطلب کیلکولیٹر رسک ہو۔ اس جگہ پر سرمایہ کو انویسٹ کریں جس کے بارے میں آپ جانتے ہوں، یا جس کاروبار کو آپ سمجھتے ہوں، یا اس کاروبار کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ آپ کو پوری جو ہے نا وہ آپ کو رہنمائی ملے گی، آپ کو ہر جگہ سے آپ کو انفارمیشن مل جائے گی، یار میں نے یہاں پہ کیسے انویسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر سکتے ہیں، مطلب پارٹ ٹائم آپ اس کاروبار میں اس سرمایہ کو لگائیں تو وہاں سے آپ کو منافع آنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو آخری ٹانگ ہے نا معاشی آزادی کی، وہ ہے انشورنس۔ اپنے سرمایہ کو، اپنی جو آپ کی مالی حیثیت ہے، جو آپ کے پاس مال ہے، اس کو انشور ضرور کریں، ٹھیک ہے، انشورنس ضرور کروایا کریں۔ یہ تیسری ٹانگ ہے آپ کی معاشی آزادی کی، ٹھیک ہے۔ کسی اچھی انشورنس کمپنی سے رابطہ کریں جہاں پر آپ دیکھتے ہیں جن کا جو پاسٹ جو ہسٹری ہے وہ سارا کچھ صحیح ہے، تو وہاں پہ انشورنس کروائیں، اپنے مال کی کروائیں، اپنی کروائیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بزنس کریں اس کاروبار کی انشورنس کروائیں، تاکہ اگر کل کو کوئی نقصان ہو بھی جائے تو آپ کا وہ نقصان پورا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ بڑی بڑی کمپنی جو ہے، کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے جس نے انشورنس نہ کرائی ہو، ٹھیک ہے، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے۔ جو لوگ باہر سے اپنا مال منگواتے ہیں، امپورٹ کرواتے ہیں چیزوں کو، وہ انہوں نے بھی اپنے مال کی انشورنس کرائی ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ اگر راستے میں وہ ڈیمیج ہو جائے چیز تو ان کا جو سرمایہ ہے وہ نہ ڈوبے، ان کی رقم نہ ڈوبے۔ تو اب آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ معاشی آزادی جو ہے، یہ اس کا جو ٹیبل ہے یہ انہی 3 ٹانگوں پر کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بڑے پیمانے پر بے شک لے جائیں یا اس کو چھوٹے پیمانے پر لے جائیں، لیکن معاشی آزادی انہی 3 ٹانگوں پر کھڑی ہے، اور اگر ایک عام شخص اس کو سمجھ لے گا نا تو وہ معاشی طور پر آزاد ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے یہ ویڈیو کافی دوستوں کے لیے ہیلپ فل ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی سادہ سے طریقے سے میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو میرا خیال ہے کہ جتنے دوست ہیں، اگر آپ ان چیزوں کو جانتے ہیں تو ان تک پہنچائیں، جو نہیں جانتے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ دوستوں، ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں۔
بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ.